کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے ذکر کر دیا پوری زندگی میں مولا کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ شوبازی میں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، چونکہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے خطبہ غدیر کا، تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں آپ سے کچھ 2 لفظ بول دوں۔ 1990 میں نے ایک کام کیا تھا، 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے سرکار دو عالم کا، جس میں 1 گھنٹے کی تو صرف اور صرف حمد ہے جو سرکار دو عالم نے پڑھی ہے۔ وہ آن لائن موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو چھوڑیا، وہ خطبہ نظم کرنے کا فیصلہ میں نے کیوں کیا، وہ بات آپ پہ بھی واجب کرتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ پہلی بات اپنے بچوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ لفظ غدیر جو ہے اس کا ترجمہ ابھی میں کسی شیعہ کے حوالے سے نہیں، ایک یعنی بڑے مشہور ہمارے مورخ ہیں اور اسلامی دنیا کے نام مانے ہوئے نام ہیں شبلی نعمانی صاحب۔ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت النبی کتاب کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے۔ اس واقعے کو پوری دنیا میں جتنے بھی مفسرین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اکابرین ہیں، سمجھے مورخین ہیں، سب نے ماحصل مانا ہے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ لیکن پوری تاریخ اسلام کے اندر اکیلے شبلی نعمانی ہیں جنہوں نے اس کا ذکر تو کیا، لیکن اس جملے کو ماحصل نہیں بنایا۔ شبلی نعمانی نے کہا، اور بہت ہی عجیب بات کہی، سب نے اس کی خطبہ غدیر کی طولانی کو قبول کیا ہے کہ اتنا طویل خطبہ تھا، لیکن انہوں نے یہیں سے بات اپنی کی ہے کہ سرکار دو عالم آخری حج سے جب واپس لوٹے تو وہاں سے 6 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جوفہ۔ وہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے معنی بتا دیا، ان کا احسان ہے ہمارے بچوں کو، یہ انہوں نے نام بتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سرکار دو عالم نے قیام کیا اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ حالانکہ یہ اسی خطبے کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسے نہیں نظم کیا بلکہ اسے نظم کیا۔ اب یہاں سے بات شروع کرتا ہوں میں، اور اس تھوڑی سی گفتگو کا اور آپ کا ٹائم لیا اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ کے اوپر بالکل بھی بوجھ نہیں بنوں گا کہ آپ بولیں نہ بولیں، آپ میں نے پہلے بتا دیا آپ ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہیں، ضرورت بھی نہیں سمجھوں گا کہ توجہ چاہتا ہوں، ہر شعر پڑھنا، وقت کو ضائع کرنا ہے، بولنا۔ عرض کرتا ہوں میں، بسم اللہ۔ بغض نے سینکڑوں پتھر بھی اچھالے لیکن، بغض نے سینکڑوں پتھر بھی اچھالے لیکن میرے مولا کے غضب کا نہ سمندر چھلکا۔ بغض نے سینکڑوں پتھر بھی اچھالے لیکن میرے مولا کے غضب کا نہ سمندر چھلکا۔ حب حیدر کا جو ساغر تھا نبی کے ہاتھوں، پھر پڑھتا ہوں، حب حیدر کا جو ساغر تھا نبی کے ہاتھوں، آ کے چھلکا بھی تو تالاب کے اوپر چھلکا۔ حب حیدر کا جو ساغر تھا نبی کے ہاتھوں، آ کے چھلکا بھی تو تالاب کے اوپر چھلکا۔ آ کے چھلکا، بھائی ایک بس آگے آ جائیں بس تھوڑا سا۔ دیکھیے میں پہلی بات اپنی بتا دوں، خاموش بیٹھنا مجھے برا نہیں لگتا ہے، مگر ہاں فاصلہ بہت برا لگتا ہے، کیونکہ یہ جشن بلا فصل کا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ آپ چاہے جیسے سنیں، میں آپ کو بالکل حیرت نہیں کروں گا کہ آپ بولیے یا داد دیجیے نہ دیجیے، نہ دیجیے، آپ کا عقیدہ جانے اور میرے شعر جانے۔ بہرحال نظر کرتا ہوں، بغض نے سینکڑوں پتھر بھی اچھالے لیکن میرے مولا کے غضب کا نہ سمندر چھلکا۔ حب حیدر کا جو ساغر تھا نبی کے ہاتھوں، آ کے چھلکا بھی تو تالاب کے اوپر چھلکا۔ سنیے گا، پھر 4 مصرع پڑھتا ہوں میں۔ غدیر کے حوالے سے بہت ہے میرے پاس، مگر میں مختلف، چونکہ آپ کے جو ہے علی ولی اللہ ہے موضوع، جو ہے آپ کے یعنی بینر جو ہے وہ علی ولی اللہ ہے، تو اس کے حوالے سے پڑھتا ہوں میں، 4 مصرع پڑھتا ہوں۔ سرکار یہ آپ خاص طور سے یہ جو ہے دیکھیے کہاں سے بات نکلی ہے۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ غدیر کی نظر میں مسلمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، مسلمان سمجھے یا نہ سمجھے۔ اب یہاں سے ایک بات نکالنے کی کوشش کی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ
ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. دلیل پیش کر رہا ہوں میں, ملاحظہ فرمائیے گا, ملاحظہ فرمائیے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. منبر پہ کجاووں کے جو اعلان ہوا, منبر پہ کجاووں کے جو اعلان ہوا, وہ تکملہ دین کی پہچان ہوا. اب دونوں سنیے گا خدا کی قسم. منبر پہ کجاووں کے جو اعلان ہوا وہ تکملہ دین کی پہچان ہوا. تسلیم کیا اس نے جو اعلان غدیر, پھر پڑھتا ہوں مصرع. تسلیم کیا اس نے جو اعلان غدیر, اسلام بھی تب داخل ایمان ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تسلیم کیا اس نے جو اعلان غدیر, اسلام بھی تب داخل ایمان ہوا. تسلیم کیا اس نے جو اعلان غدیر, اسلام بھی تب داخل ایمان ہوا. لمبی لمبی مسدس ہے, بس 2 مصرع پڑھتا ہوں, وقت کو ضائع نہیں کروں گا. ملاحظہ فرمائیے. حضور آپ تو کیا چیز ہیں محمد کا, حضور آپ تو کیا چیز ہیں محمد کا. ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں, ایک امتحان ہوا ہے علی کے. ارے سنیے گا خدا کی. حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا, ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں. تمام کار رسالت بھی ہفت ہو جاتا, بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے میں. تمام کار رسالت بھی ہفت ہو جاتا, کنڈم ہو جاتا, ختم ہو جاتا, رد ہو جاتا. قرآن کا لفظ ہے یہ ہفت, میں نے اپنی طرف سے نہیں استعمال کیا. ہاں, تمام کار رسالت بھی ہفت ہو جاتا, بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے. ہاں وہ بات رہ گئی تھی جو آپ پہ واجب کرنا تھی مجھے, تو اس میں سرکار دو عالم یہ فرماتے ہیں. سنیے بھائی سب لوگ سن لیجئے, اور آپ پہ بھی یہ واجب کر دیتا ہوں. سنیے, سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ لوگوں آج پھر جبرائیل تیسری بار میرے پاس آئے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ وہی پیغام پہنچا دیجیے جو بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے. اب سرکار دو عالم کیا کہتے ہیں, میں نے تو جبرائیل سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ پروردگار مجھے اس امر میں باز رکھے, کیونکہ یہ وقت اسلام کا مذاق اڑانے والوں کا ہے, سنجیدگی سے سمجھنے والوں کا نہیں ہے. یہ بات تمام ہو گئی. اب وہ آپ کے لیے صیغہ امر میں سرکار دو عالم فرماتے, تو سمجھ لو یہ وہ پیغام ہے کہ ہر حاضر پہ واجب ہے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچائے. ہاں بھائی, یہ حکم شرط قبولیت حشر, ہر حاضر پہ واجب ہے کہ غائب کو تک اس خبر کو پہنچائے, اور ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد تک اس خبر کو پہنچائے. اور یہ سلسلہ اسی طرح روز قیامت مجھ سے جا کے مل جائے. جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں, جب نور دست نور پہ آیا غدیر میں, ارے کامل ہوا ہے دین کا چہرہ غدیر میں. سب شعر چھوڑتا ہوں, سب بہت بہت لمبے شعر ہیں. کامل ہوا ہے دین کا چہرہ غدیر میں. سنیے گا توفتاً, قبول فرمائیے. سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, نقطہ نبی کے ہاتھ پہ اترا غدیر میں. آیتوں کو اتارا گیا مگر, سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, نقطہ نبی کے ہاتھ پہ اترا غدیر میں. ہنستے ہوئے چہروں کا نام آخری شعر پڑھتا ہوں, بات تمام. سینے پہ آیتوں کو اتارا گیا مگر, نقطہ نبی کے ہاتھ پہ اترا غدیر میں. چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا, جو چلے گئے وہ ہنس تو رہے ہی تھے باہر. چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا, نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں. چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا, نسلوں کا امتحان ہوا تھا غدیر میں. چہرے بتا رہے تھے پتہ سب کے خون کا. خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے,
سنیے گا بھائی, خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے اسی کو اپنے ذاتی نام کا حقدار کرتا ہے. سنیے, خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے اسی کو اپنے ذاتی نام کا حقدار. سنیے گا شعر, لے کے جائیے ساتھ. خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے اسی کو اپنے ذاتی نام کا حقدار کرتا ہے. بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو, بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو, خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے. اب میں جو پڑھنا چاہتا ہوں پڑھوں گا. اور دیکھیے, چونکہ ایام ازاں استقبال ازاں کے حوالے سے ہی ہے یہ پروگرام بھی, آنسو کے حوالے سے میرا بہت لمبا چوڑا کام ہے. اور گھبرائیے گا نہیں, بہت تھوڑے سے شعر پڑھوں گا, لیکن جتنی دیر پڑھوں گا صرف آنسو پہ ہوگا. گفتگو شروع کرتا ہوں یہاں سے. ایک مطلب پڑھتا ہوں. ایک چراغ, جو باہر حضرات ہیں اگر آ سکتے ہیں تو آ جائیں, اس عبادت میں شامل ہو جائیں. ایک چراغ آندھی میں جلتا رہ گیا, ایک چراغ آندھی میں جلتا رہ گیا اور اندھیرا ہاتھ ملتا رہ گیا. ایک چراغ آندھی میں جلتا رہ گیا, ایک چراغ آندھی میں جلتا رہ گیا اور اندھیرا ہاتھ ملتا رہ گیا. گر ہٹا لیں اس سے اعلان غدیر, گر ہٹا لیں اس سے اعلان غدیر, پھر بتاؤ دین میں کیا رہ گیا. گر ہٹا لے اس سے اعلان غدیر, پھر بتاؤ دین میں کیا رہ گیا. گر ہٹا لے اس سے اعلان غدیر, پھر بتاؤ دین میں کیا رہ گیا. اب آپ کے پورے عقیدوں کا ترجمان شعر یہ پیش کرتا ہوں, اسی کی وجہ سے شعر پڑھے میں نے. کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, شعر پڑھے تھے میرے بڑے. کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا کے دم سے کعبہ رہ گیا. کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا کے دم سے کعبہ رہ گیا. کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا کے دم سے کعبہ رہ گیا. کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا کے دم سے. اچھے لوگوں نے اتنی ویب سائٹیں کھول دی ہیں, تب میں کیا کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں, میں چاہتا ہوں کہ موضوع میں ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے. کربلا زینب کے دم سے رہ گئی, کربلا کے دم سے کعبہ رہ گیا. اب سنیے گا, نظر کرتا ہوں میں ایک عنوان کے طور پہ 4 مصرے پڑھتا ہوں, پھر کچھ شعر پڑھتا ہوں, اور نظم پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت لمبا ہو جائے گا وقت. نظر کرتا ہوں, 4 مصرے پڑھتا ہوں میں, سنائی. یہ آنسوؤں کو جو عظمت ملی ہے چشم بچشم, یہ آنسوؤں کو جو عظمت ملی ہے چشم بچشم, یہ شہر غم میں تیرا اہتمام ہے زینب. یہ شہر غم میں تیرا اہتمام ہے زینب. اب اہتمام سنیے گا, یہ آنسوؤں کو جو عظمت ملی ہے چشم بچشم, یہ شہر غم میں تیرا اہتمام ہے زینب. نماز درد و علم ہو رہی ہے آنکھوں میں, نماز درد و علم ہو رہی ہے آنکھوں میں, ہے آنسوؤں کی جماعت امام ہے زینب. نماز درد و علم ہو رہی ہے آنکھوں میں, نماز درد و علم ہو رہی ہے آنکھوں میں, ہے آنسوؤں کی جماعت امام ہے زینب, ہے آنسوؤں کی جماعت امام ہے زینب. غم شہ کی امانت میں بس چند شعر پڑھتا ہوں آپ کی زحمت تمام. پھر آئندہ وہ نظم تو بہت لمبی چوڑی ہے, ماں کی گود سے لے کے قبر تک کا سلسلہ ہے, آنسو ہی آنسو ہیں اس کے اندر سے. پڑھوں گا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا, اس کے پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کرنا. چند شعر پڑھتا ہوں بس صرف. ملاحظہ فرمائے, الگ سے ملاحظہ فرمائے کہ غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا. غم شہ کی امانت میں میں مطمئن اس لیے ہوں کہ جو حق محفل تھا, جو عنوان تھا, اس کے لحاظ سے میں نے پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا تھا. غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا, غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا, کوئی آنسو ان آنکھوں سے بغاوت کر نہیں سکتا. غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا, کوئی آنسو ان آنکھوں سے بغاوت کر نہیں سکتا. غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا, کوئی آنسو ان آنکھوں سے بغاوت کر نہیں سکتا. بہاری سے ہجرت کر کے جانے والے لوگ
ہندوستان سے ہجرت کر کے جانے والے لوگ، دنیا میں ہجرت کرنے والے لوگ، ان کے حوالے سے بس یہ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ غم شہ کی امانت میں خیانت کر نہیں سکتا، کوئی آنسو ان آنکھوں سے بغاوت کر نہیں سکتا، اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک۔ کیا مصرع دیا ہے، اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، کہیں اس کے علاوہ عاشق ہجرت کر نہیں سکتا۔ اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، اسے جانا ہے بس رومال زہرا کے مدینے تک، کہیں اس کے علاوہ عاشق ہجرت کر نہیں سکتا۔ بجھا سکتا ہے ایک اشک عزا نار جہنم کو، سنیے گا، بجھا سکتا ہے ایک اشک عزا نار جہنم کو، مگر بغض علی دوزخ کو جنت کر نہیں سکتا۔ بجھا سکتا ہے ایک اشک عزا نار جہنم کو، بجھا سکتا ہے ایک اشک عزا نار جہنم کو، مگر بغض علی دوزخ کو جنت کر نہیں سکتا۔ غم تشنا لبی میں دل سے جو آنکھوں تک آیا ہے، غم تشنا لبی میں دل سے جو آنکھوں تک آیا ہے، وہ قطرہ ہے مگر دریا کی بیعت کر نہیں سکتا۔ غم تشنا لبی میں دل سے جو آنکھوں تک آیا ہے، وہ قطرہ ہے مگر دریا کی بیعت کر نہیں سکتا۔ دو الگ سے شعر بس آپ کی زحمت تمام۔ وہ قطرہ ہے مگر دریا کی بیعت کر نہیں سکتا، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، مدینے کی، نجف کی، کربلا، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا۔ آخری شعر، نماز ایک ٹاپک ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، پڑھتا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو ہمارے پاس جو سبق ملا، ہم تک جو آئی ہے بات وہ ایسے ہی آئی ہے، تو ہم نے ایک بات کہہ دی ہے، سب کے لیے شاید سبق آموز شعر ہو۔ مدینے کی، نجف کی، کربلا کی اور کعبے کی تماشے دیکھنے والا زیارت کر نہیں سکتا، جسے اجداد نے ورثے میں یہ دولت نہیں بخشی۔ پھر پڑھتا ہوں بھائی، جسے اجداد نے ورثے میں یہ دولت نہیں بخشی، وہ ملاؤں کے کہنے سے عبادت کر نہیں سکتا۔ جسے اجداد نے ورثے میں یہ دولت نہیں بخشی، جسے اجداد نے ورثے میں یہ دولت نہیں